پوتے نقصان میں ہیں، تمہارے بات سمجھ میں آ رہی؟ سبحان اللہ، ایسے کام کرو کہ تمہاری نسل در نسل جو ہے دونوں جہاں میں کامیاب ہو. سبحان اللہ. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اس کے بعد میں یا ساتھ میں پوتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں محروم نہیں کیا تو آخرت میں کیوں محروم کرے گا؟ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فرماتے ہیں کل نسب و سبب ینخطئ یوم القیامہ. ہر سسرالی رشتہ، ہر ننیالی رشتہ، ہر ددیالی رشتہ، ہر رضائی رشتہ، دودھ کی وجہ سے رشتہ داریاں بنتی ہیں، سسرال کی وجہ سے رشتہ داریاں بنتی ہیں، ننیال کی وجہ سے رشتہ داریاں بنتی ہیں، ددیال کی وجہ سے رشتہ داریاں بنتی ہیں. سب رشتے قیامت میں ٹوٹ جائیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا. دھونی صاحب جیجو 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 بنے گا، ابا ابا مجھے دیکھو، ابا بنے گا کیا امی امی بولے گے یہ. یوم یفر المرء من ابیہ واخیہ، وہ دن ایسا ہوگا کہ باپ اپنے بیٹا باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، آیت ہے قرآن کی. لیکن پیر اپنے مرید سے بھاگے گا یہ نہیں کہا. جسمانی باپ بیٹے سے بھاگے گا، پیر اپنے مرید سے بھاگے گا نہیں کہا ہے. غوث اعظم مرید سے کہیں گے کہ نہیں یہ نہیں کہا ہے. بات سمجھ میں؟ جہاں دنیاوی رشتے کام نہیں آتے وہاں دینی رشتے کام آتے ہیں. لہٰذا دینی رشتوں کی قدر کرو، ان کا احترام کرو، ان کے تقاضوں پر عمل کرو. وہ تم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں دینی رشتے؟ یہ دیکھو تو کیا عرض کر رہا تھا، دینی رشتوں کا حق ادا کرو. کہاں ہے؟ پیرزادے سے ہی جلتا ہے. افسوس 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 افسوس. چھوڑ دو جلنا، چھوڑ دو. تم اہل باطن ہو، صرف اہل ظاہر نہیں. تم سب کو نصیحتیں کرنے والے ہو. تم جو ہے اپنے بڑوں سے ہی جلتے ہو، حسد کرتے ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے. تم جی ان کی غیبتوں میں لگے رہتے ہو، حالانکہ عام آدمی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے. ان کی ترقی تم سے دیکھی نہیں جاتی، ان کی ترقی میں رکاوٹیں ڈالنا چاہتے ہو. یہ نہیں. اللہ کا دین کیا چاہتا ہے تم سے وہ کرو. اللہ تم سے راضی جس کام سے ہوتا ہے وہ کرو. مجھے راضی کرنے کا مت سوچو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حبیب کی رضا یہ پیش نظر رکھو. خیر، تو عرض کر رہا تھا کہ پکانا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا خضر علیہ السلام کو. بچوں کے لیے کام کون کر رہے ہیں؟ بھوکی پیاسی حالت میں، بھوکے ہیں پیاسے ہیں، ایسی حالت میں خضر علیہ السلام دیوار اٹھا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. معلوم ہوا اللہ والوں کی اولاد کے لیے اللہ والے مدد کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. تو ابوہما صالحا فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ وہ بچے بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، بالغ ہو کر دیوار توڑ کے اپنا خزانہ لے لیں. ویستخرجا کنزہما. تو 12ویں دادا یا 7ویں دادا کی نیکیوں کا ثواب، نیکیوں کا سلسلہ کن کو ملتا ہے؟ نیکیوں کا فائدہ کسے ملتا ہے؟ 7ویں پوتے کو ملتا ہے. یہ اپنی جگہ صحیح ہے، یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے. لیکن یہ کون ہے؟ یتیم ہے. یتیم کون ہوتا ہے؟ نابالغ. نابالغ اگر عمل نہ کرے تو گناہ گار نہیں ہے. بالغ ہو کر آپ جو ہے میرے 8ویں دادا پیر کی نیکیاں کام آئیں گی، میرے 8ویں دادا نیک تھے ان کی نیکیاں کام آئیں گی، یہ سوچ کے نہ بیٹھیں. آپ بالغ ہیں، آپ 60 سال کی عمر کے ہیں، آپ 55 سال کی عمر کے ہیں، آپ 40 سال کی عمر کے ہیں. غوث اعظم کی نسبت کام آئے گی لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو بھی تو کچھ کرنا ہے. نسبت کام آئے گی، آپ عمل کریں. اب اس میں جو کھوٹ رہ جائے گا، جو کمی رہ جائے گی وہ نسبت پوری کریں. سبحان اللہ. بس سمجھ میں. تو عرض کر رہا تھا ویسا رحمتم من ربک، یہ تمہارے رب کی رحمت تھی.
میں نے جو دیوار بنا دی یہ تمہارے رب کی رحمت تھی. اور اس کے بعد آخر میں راز کھول دیا حضرت خضر علیہ السلام نے, وما فعلته عن امری, میں نے یہ سب اپنی طرف سے نہیں کیا, خود سے نہیں کیا, اللہ کے احکام کی میں نے پابند. اللہ مجھے سناتا تھا میں کرتا تھا, اللہ مجھے حکم دیتا تھا میں کرتا تھا. ما فعلته عن امری, میرا فیصلہ نہیں تھا, یہ میرے حکم سے میں نے کام نہیں کیا, اللہ کے حکم کے مطابق میں نے کیا. ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا, مجھے وحی ہوئی, اس وحی کے مطابق میں نے عمل کیا, تو میں نے جو کیا اللہ کے احکام کے تحت کیا, میرا کوئی قصور نہیں تھا. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے, آپ نے جو کچھ کیا صحیح کیا. یہ موسیٰ علیہ السلام کا قانون نہیں تھا. یہ دیکھیے ایک بات بہت خضر علیہ السلام جو تھے یہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے نبی نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے پیغمبر تھے. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بنی اسرائیل کے لیے تھی, ان کی شریعت کا نفاذ قوم بنی اسرائیل پر تھا, ان کے احکام پر عمل کرنا. یہ ان کی الگ شریعت تھی, کس کی؟ حضرت خضر علیہ السلام کی. یہ قوم بنی اسرائیل سے تعلق نہیں رکھتے تھے, ان پر جو احکام اللہ نازل فرماتا تھا اس پر یہ عمل کرتے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح یہ اپنی جگہ صحیح تھے. موسیٰ علیہ السلام کا اپنے علم کی روشنی میں, اپنی شریعت کی روشنی میں جو کچھ کہنا تھا وہ صحیح تھا. دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح تھے, سب کے پاس دلائل تھے, براہین تھے, براہین قاطعہ تھے, دلائل ساطعہ تھے, حجتیں تھیں, حجج بالغہ تھیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو میں اس ہاں جزاک اللہ, یہ ہمارے برکت سید برکت اللہ بھائی جو ہے نا, یہ تو ہمارا دستے راست ہیں, ہمارا جو ہے نا رائٹ ہینڈ ہے یہ برکت اللہ بھائی. اب تو یہ تو صرف پیر بھائی نہیں رہ گئے, ہمارے قریبی رشتہ دار بھی بن گئے. سید برکت اللہ عامری صاحب, اللہ تعالیٰ انہیں جلد سے جلد خلیفہ بھی بنا دے. خلیفہ بننے کی تو پوری صلاحیتیں رکھتے ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ مجھے خلافت نہیں چاہیے, مجھے ابھی اس بڑی ذمہ داری, یہ ذمہ داری, یہ بوجھ مجھ پر نہ رکھیں ابھی. تو خیر عرض کر رہا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام یہ ان پیغمبروں میں ہیں جو اب تک باقاعد حیات ظاہری ہیں, اب تک زندہ ہیں. یہ قیامت سے پہلے ان پر بھی موت طاری ہوگی. اچھا, تو حضرت خضر علیہ السلام خضر علیہ السلام جو ہیں, ان کا نام جو ہے بلیا, ان کا نام کیا ہے؟ بلیا. اور ان کے والد ماجد کا نام کیا ہے؟ ملکان. ان کے والد کا نام کیا ہے؟ ملکان. بلیا بن ملکان, بلیا بن ملکان ان کا نام, بلیا ملکان کے بیٹے. اور خضر علیہ السلام کی کنیت کیا ہے؟ ابو العباس. خضر علیہ السلام کی کنیت کیا ہے؟ ابو العباس. جو خضر علیہ السلام کی کنیت کے ساتھ ان کا نام اور ان کے والد کا نام, خضر علیہ السلام کی کنیت کے ساتھ اور والد کا, خضر علیہ السلام کے والد کے نام کے ساتھ خضر علیہ السلام کا نام یاد رکھے گا, اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. خضر علیہ السلام کی کنیت کیا ہے؟ ابو العباس. ان کے والد کا نام کیا ہے؟ ملکان. ان کا نام کیا ہے؟ بلیا. جسے یاد ہے خضر علیہ السلام کی کنیت, ان کے والد کا نام اور ان کا نام, وہ ہمیشہ یاد رکھے گا. یہ اتنا حصہ, اتنا ٹکڑا کیا؟ ابو العباس بلیا بن ملکان. ابو العباس بلیا بن ملکان, یہ جسے یاد رہے گا ہمیشہ. تو بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ اس کا خاتمہ
ایمان پر ہوگا. صرف اللہ والوں کا نام یاد رکھنے کی وجہ سے، ان کی کنیت، ان کے والد کا نام یاد رکھنے کی وجہ سے اللہ کتنی بڑی سعادت دیتا ہے. اس سے بڑی کوئی سعادت ہے کہ آدمی کا خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پر اسے موت حاصل ہو. زندگی کی سب سے بڑی سعادت صرف ان کا نام کو یاد رکھنے کی وجہ سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بزرگان دین کی صحبت سے کتنا بڑا فیض ہوگا، ان سے مرید ہونے سے کتنا فیض ہوگا، ان کے نقش قدم پر چلنے سے کتنا بڑا فیض ہوگا. صرف نام یاد رکھنے سے حضرت خضر علیہ السلام کا کنیت اور ان کے والد کے نام کے ساتھ اتنا بڑا فیض ملتا ہے. آپ اس بات کو یاد رکھ لیں. اور انشاءاللہ العزیز عید کے دن آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ 11:30 بجے صبح. انشاءاللہ عید کے دن آپ سے ملاقات ہوگی. اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے. اور اس دوران میں نے اگر کوئی غلط بات کہی ہے، آپ لوگوں کا اس سے دل دکھا ہے، تو میں معافی چاہتا ہوں. اور میں علل اعلان کہتا ہوں کہ جو اچھی بات میری زبان سے نکلی یہ میرے رب کا کرم ہے، رب اس کے حبیب کے صدقے میں نکلی ہے. اور جو غلط بات میری زبان سے نکلی وہ میری جہالت کی وجہ سے، میرے جہل کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، میرے نفس کے قصور کی وجہ سے. اور جن حضرات کی بھی میں نے دل آزاری کی ہے نادانستہ طور پر یا دانستہ طور پر، میں ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی چاہتا ہوں. وہ مجھے معاف کر دیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں. اور میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں. اس لیے آپ کو آپ سے ہمیشہ میری درخواست رہتی ہے کہ آپ شریعت کا علم حاصل کریں، اس پر عمل کریں، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلالیہ صفات سے ہمیشہ ڈرتے رہیں. اور جو گناہ ہو، صبح میں جو گناہ ہو، شام آنے سے پہلے ان گناہوں کی معافی اللہ کی بارگاہ میں کر لیتا چاہ لیں. اور رات میں جو گناہ ہوں صبح آنے سے پہلے تو ان گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ لیں. دن نکلنے سے پہلے، دن میں جو گناہ ہوں رات سے پہلے ان کی معافی مانگ لیں. رات میں جو گناہ ہوں دن آنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں ان کی معافی مانگ لیں. اور اگر کوئی گناہ ہو تو توبہ کر لو. امجد حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی گناہ ہو تو توبہ کر لو. میلے کپڑوں کو دھو لیا کرتے ہیں. کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے استغفار کریں. ہمارے بہت سے برادران طریقت، ہمارے بہت سے سنی بھائی استغفار کر کے نہ جانے کتنے سال گزر گئے. کہاں کرتے ہیں استغفار، کہاں پڑھتے ہیں. درود شریف کی کثرت کریں. کم سے کم 100 مرتبہ درود شریف روزانہ بارگاہ رسالت مآب میں تحفتاً پیش کریں، ہدیتاً پیش کریں. کم سے کم 100 مرتبہ درود شریف پیش کریں حضور کی بارگاہ میں. 313 مرتبہ اگر درود شریف آپ پیش کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں روزانہ، تو آپ کثرت سے درود کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں بھیجنے والوں میں شامل ہوں گے. 313 بار اگر روزانہ آپ درود شریف پڑھتے ہیں. اور درود شریف سب سے آسان درود شریف عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر لیکن مکمل درود ہے، مختصر ہے لیکن مکمل درود ہے. صلی اللہ علیہ وسلم 500 بار پڑھ سکتے، 500 بار آپ یہ درود پڑھ سکتے ہیں پاؤ گھنٹے میں انشاءاللہ. 1000 بار آدھے گھنٹے میں پڑھ سکتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف ایسا ہے جو دونوں جہاں میں آپ کو کامیاب کرنے والا ہے. درود کا نذرانہ کبھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں رہنے دے گا. بس درود شریف ایسی دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور ہر دعا کریں آپ، پہلے بھی درود شریف پڑھیں، بعد بھی درود شریف پڑھیں. کم سے کم ایک بار، بہتر ہے کہ 3 بار. ہر دعا سے پہلے اور بعد میں 3 بار درود شریف پڑھیں، یا کم سے کم ایک بار درود شریف ضرور پڑھیں. تو درود شریف ایسی دعا ہے جو اللہ رد نہیں کرتا. اب آپ اپنی دعا کے پہلے بھی درود شریف رد نہیں ہونے والی دعا، اور آخر میں بھی درود شریف رد نہیں ہونے والی دعا کو رکھ کے اگر بیچ میں وہ دعا بھی رکھ دیں جس کا رد ہونے کا امکان ہے، تو ان 2 دعاؤں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ وہ بیچ کی دعا بھی قبول فرمائے. تو اول آخر درود شریف اور دعا میں پڑھیں، درود شریف کی کثرت کریں. 100 مرتبہ کم سے کم روزانہ استغفار کریں. اور گناہ ہوا ہے تو فوراً توبہ کر کے
اسے چھوڑ دیں. گناہ پر اصرار نہ کریں، یعنی گناہ ہوا پھر ہوا پھر ہوا پھر ہوا، چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ درست طریقہ نہیں، اسلامی طریقہ نہیں. گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لیں، چھوڑ دیں. پھر اگر ہو تو پھر سچے دل سے توبہ کر لیں. اور ہونے کے بعد توبہ کر لینے کے بعد اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں، گناہ نہ ہونے دیں. اگر مقدر میں ہے ہو گیا پھر گناہ تو پھر توبہ کر لیں. باہر کیف استغفار اور درود شریف 100 مرتبہ